السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ڈے اندر ولاگ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب میں آ گئی ہوں آج آپ کے سامنے کافی دنوں کے بعد، اور کافی دنوں کے بعد کیوں آئی ہوں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ تو خیر جناب، آج مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے ایک ریئل سٹوری۔ تو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں آپ سے شیئر کروں گی اپنے سنڈے بریک فاسٹ روٹین۔ اس کے علاوہ میں گئی تھی سعید غنی کا نیو اسٹور اوپن ہوا ہے مین طارق روڈ پہ، اس کے کچھ کلپس ہیں۔ اس کے علاوہ جناب میری دیور کی جو بیٹی ہے اس کی برتھ ڈے پارٹی میں ہم لوگ گئے تھے، تو اس کے کچھ کلپس ہیں۔ تو جناب مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا کہ کچھ دنوں پہلے میرے واٹس ایپ گروپ پہ تفسیر گروپ پہ کچھ پکچرز شیئر ہوئی تھیں، اور وہ پکچرز جو تھیں نا وہ ایک لڑکی کی تصویریں تھیں، بالکل ینگ سی بچی تھی، اس کی وہ تصویریں تھیں، اور وہ اس کی شادی کی تصویریں تھیں، لائک وہ مائیوں، مہندی، شادی، ولیمہ، مطلب سب ایونٹس کی وہ تصویریں تھیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک تصویر تھی جو کہ ایک ڈیڈ باڈی کی تھی۔ تو مجھے کافی عجیب لگا کہ تفسیر گروپ پہ یہ کیا چیز شیئر ہوئی ہے۔ پہلے میں سمجھی کہ شاید غلطی سے کسی نے یہاں پہ یہ پوسٹ کر دیا ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک وائس نوٹ بھی تھا۔ تو جب میں نے وائس نوٹ کو اوپن کیا تو وہاں پر ایک لیڈی نے شیئر کیا تھا کہ آپ ان پکچرز کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں اپنے ڈفرینٹ گروپس میں واٹس ایپ پہ، اور زیادہ سے زیادہ اس کو وائرل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے اس بچی کی زندگی خراب کی، اس سے شادی کی اور اس کو مارتے پیٹتے تھے، اور پھر اس کو ٹارچر کیا، اور اس طرح سے اس کی زندگی جو ہے انہوں نے برباد کی، ختم کی۔ تو آئندہ یہ کسی اور بچی کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ تو اس وجہ سے نا آپ ان ماں بیٹوں کی تصویریں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں وائرل کریں اس چیز کو نا۔ تو جناب کافی افسوسناک یہ بات تھی۔ تو اس وائس نوٹ پہ انہوں نے شیئر کیا تھا کہ یہ جو بچی تھی یہ اورنگی ٹاؤن کی رہنے والی تھی، اور فادر نہیں تھے اس کے۔ تو یہ جو ہے نا سرف کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس بنا کے گھر میں تو لوگوں کے گھروں میں جا جا کے سیل کیا کرتی تھی، اور اسی طرح سے جو ہے نا ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی تھے اور ماں تھی۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس کا کوئی پروپوزل وغیرہ آیا، تو اس کی جو ماں ہے اس نے اس کی شادی کی، اور اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت جو ہے جہیز بھی دیا اور کچھ زیور وغیرہ بھی دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مائیں بچپن سے ہی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑ رہی ہوتی ہیں بچیوں کے لیے۔ تو جناب خیر سے شادی کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نا اس کو خوب ٹارچر کیا کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، اس کو گھر والوں سے ملنے ہی نہیں دیتے تھے، اور جو بھی جہیز تھا اور جو زیور تھا وہ سب ان ماں بیٹوں نے بیچ کھایا اس کا۔ اور ہوا یہ کہ پھر وہ پریگننٹ تھی، 8 منتھ تھا اس کا۔ تو اسی طرح سے نا ان لوگوں نے کسی بات پہ اس کو ٹارچر کیا، مارا پیٹا، تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو جب بے ہوش ہوئی ہے تو یہ لوگ اس کو لے کے ہاسپٹل گئے ہیں، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بھئی کافی سیریس اس کی کنڈیشن ہے، تو ہم لوگ اس کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کریں گے۔ تو آئی سی یو میں پھر یہ ہوا کہ کچھ ٹریٹمنٹس کے بعد اس کو ہوش وغیرہ آئی۔ تو ساس نے کیا کیا کہ وہ کہیں باہر گئیں، اور وہاں سے کوئی ٹیبلٹ یا کوئی چیز ایسی لے کر آئیں، اور انہوں نے آ کے نا اس کو کھلائی اس لڑکی کو۔ تو جس کو کھاتے ہی سڈن اس کی جو ناک ہے اور جو منہ ہے نا اس سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنا پڑے گا۔ خیر وینٹیلیٹر پہ اس کو شفٹ کیا، اور پھر وہیں وینٹیلیٹر پہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ یقین کریں جب میں نے یہ سنا مجھے لگا جیسے میری باڈی نا سن ہو گئی ہے، اور مجھے لگا کہ یار کسی انسان کی، کسی کی بچی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے ٹارچر بھی کیا، سب کچھ ظلم بھی کیا، سب کچھ کیا، اس کو ملنے نہیں دیتے تھے، اور لاسٹ میں آپ نے اس طرح سے کہ بھائی اس کی زندگی آپ نے ختم کر دی۔ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا افسوسناک یہ بات تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کو یہاں پہ شیئر کروں گی اس چیز کو، کہ ہم لوگ اتنا ایفرٹ کرتے ہیں شادی کے فنکشنز کو لے کے، مائیوں، مہندی، ہر چیز، کسی بھی کلاس کے لوگ ہوں، لوور مڈل کلاس ہو، مڈل کلاس ہوں، ہم لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑی سی انکوائری کروا لینی چاہیے، تھوڑی سی جانچ پڑتال کروا لینی چاہیے، کیونکہ یار انسان کی، کسی کی بیٹی کی یا بیٹے کی زندگی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آپ کا رشتہ نہیں ہوگا، یہ اس کا دکھ جو ہے نا پھر بھی برداشت کے قابل ہے، بجائے اس کے کہ شادی کے بعد کے رونے اور جو مشکلات بچوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ شروع میں ہی اچھے سے انکوائری کروا لی جائے،
اور آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کا یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ بھائی رشتہ ہو رہا ہے تو کسی کو نہیں بتاؤ، بس جب بات اچھے سے پکی ہو جائے، سب کچھ ڈن ہو جائے، پھر اناؤنس کرو۔ تو ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہی جو ہے وہ مطلب ہم سے مخلص نہیں ہے۔ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں ہماری فیملی میں، تو ہمیں ضرور مشورہ کرنا چاہیے، اچھے سے چھان بین کرنی چاہیے۔ اور کچھ دنوں پہلے میں ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہی تھی، طارق مسعود صاحب کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ استخارہ کریں، استخارہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن استخارے سے زیادہ ضروری ہے مشورہ کرنا۔ تو آپ کو لگے کہ جو لوگ آپ سے سنسیئر ہیں ان سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ اور استخارہ کے بھی بہت سے مسکنسیپشن ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو استخارہ کی بیسیکلی ایک دعا ہوتی ہے جو آپ کو پڑھنی ہوتی ہے 2 رکعت نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ اور ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں کچھ نظر آئے گا، بس آپ کو دعا مانگنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے حق میں جو ہے بہتر ہے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آ جائے گی آپ کے راستے میں اللہ کی طرف سے۔ تو استخارہ جو ہے بیسیکلی ایک دعا ہے، ایسا کچھ سین نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں کچھ دکھے گا اور یہ وہ۔ خیر جناب، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ہم رشتے وغیرہ کریں، اور ہمیں اپنے جو ہمارے گھر میں ماسیاں وغیرہ کام کرتی ہیں اور جو بھی ہیں، ہمیں اس چیز کو مطلب زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ یار بچیوں کے رشتے کرتے ہوئے ہمیں اچھے طریقے سے چھان بین کرنی چاہیے، دل کی تسلی کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ پڑھے لکھے ہوں گے نا، وہ کبھی بھی خاندانی ہوں گے، وہ کبھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کریں گے کہ انہوں نے ہمارے بارے میں اس طرح سے انکوائری کروائی ہے، کوئی مائنڈ نہیں کریں گے۔ اور اگر ہاں جہاں پہ دل میں کچھ کالا ہوگا تو پھر وہ لوگ تو چاہیں گے ہی کہ ظاہر ہے ان کی کمزوریاں کسی کے سامنے نہ آئیں، ان کی اصلیت نہ آئے کسی کے سامنے۔ تو آج ہمیں اس چیز کو جو ہے نا پروموٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو کافی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی بچے کی یا بچی کی زندگی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، زندگی زیادہ ضروری ہے۔ اور شادی بیاہ جو ہیں یہ تو نصیبوں کے کھیل ہیں، لیکن احتیاط جو ہے وہ لازمی ہی کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل جو فراڈ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے ایئر ویب، اس میں بھی یہی میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ اچھے طریقے سے چھان بین کر لینی چاہیے۔ تو جناب مجھے آج آپ لوگوں سے اس ولاگ میں یہی جو تھی بات شیئر کرنی تھی۔ تو کافی میرا دل اداس تھا جب سے میں نے یہ سنا، پریشان تھا، تو مجھے تھا کہ نہیں میں اس چیز کو ضرور شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، ہماری ماسیاں ہیں اور ارد گرد کے لوگ ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بات کے رونے سے بہتر ہے کہ انسان شروع میں ہی تھوڑی سی ایفرٹ کر لے، کیونکہ باقی بھی تو ہم ہر چیز میں اتنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر فنکشن کو لے کے، کپڑوں کو لے کے، تو پہلے بھی تھوڑی سی ہمیں احتیاط کر لینی چاہیے۔ تو جناب یہیں تک کا تھا میرا یہ ولاگ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔